اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 815 عیسوی 200 ہجری کے دوران عباسی حکومت نے اپنی حکومت کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے مردم شماری کروائی اور اپنی حکومت کی پیمائش کروائی۔ 816 عیسوی 201 ہجری میں عباسی حکومت کے بہت سارے علاقوں میں شیعوں نے بغاوت کی، لیکن اس بغاوت پر حکومت نے قابو پا لیا۔ سن 201 ہجری میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بابک خرمی نے طاقت حاصل کرنا شروع کر دی اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا۔ سن 202 ہجری میں مامون الرشید نے امام علی رضا کو مدینہ سے بلا کر اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ یہ واقعہ شیعوں کی تاریخ میں اور عباسی حکومت کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے ٹھیک ایک سال کے بعد سن 203 ہجری میں امام علی رضا کی شہادت واقع ہو گئی۔ بعض مورخین کے مطابق مامون الرشید خود شیعہ ہو چکا تھا اور بہت سارے مورخین کے مطابق مامون الرشید نے شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اندر سے وہ محبت اہل بیت نہیں رکھتا۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مامون الرشید نے امام علی رضا کو اپنا ولی عہد تو مقرر کر لیا، لیکن جب یہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے تو ان کو زہر دلوا دیا۔ سن 204 ہجری میں مامون الرشید بغداد پہنچا۔ کچھ عرصہ پہلے مامون الرشید نے محبت اہل بیت ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کو سبز لباس پہننے کا حکم دیا تھا، کیونکہ سبز لباس ہاشمیوں کا پسندیدہ لباس تھا۔ اس سال اس فیصلے پر بنی عباس کے افراد نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے مامون الرشید نے سبز لباس کا فیصلہ واپس لے لیا۔ روایت کے مطابق 204 ہجری وہ سال ہے جب مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام محمد تقی سے کرایا، حق مہر 400 درہم قرار دیا اور خود خطبہ نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد دربار میں مجمع موجود تھا۔ اسی دوران مامون نے یحییٰ بن اقسم اور امام محمد تقی کے درمیان مناظرہ کروایا۔ روایت کے مطابق 204 ہجری وہ سال ہے جب امام شافعی کی وفات ہوئی۔ سن 205 ہجری میں طاہر خراسانی نے بغاوت کر کے خراسان میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ سن 205 ہجری میں امام بخاری کے والد کا انتقال ہوا۔ اس دوران امام بخاری کی عمر 10 سال تھی۔ روایت کے مطابق جب امام بخاری کی عمر 10 سال تھی، اسی دوران انہیں احادیث جمع کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ روایت کے مطابق سن 206 ہجری میں ایک روز امام بخاری حلقہ درس میں موجود تھے۔ اسی دوران ایک محدث امام داخلی نے ایک روایت پیش کی اور اس کی سند بیان کی۔ اسی دوران امام بخاری نے ان کی تصحیح کرنے کی کوشش کی۔ امام بخاری کی اس حرکت پر امام داخلی کو پہلے برا محسوس ہوا، لیکن گھر جا کر جب انہوں نے تصدیق کی تو اگلے دن اس بچے کو اہمیت دی اور سراہا۔ 11 سال کی عمر میں امام بخاری تقریباً 18 محدثین سے فیض حاصل کر چکے تھے۔ سن 207 ہجری میں اسپین میں الحکم کا انتقال ہوا اور اس کے بعد عبد الرحمن دوئم نے اس کی جانشینی اختیار کی۔ 208 ہجری میں طاہر خراسانی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد طلحہ نے اس کی جانشینی اختیار کی۔ 210 ہجری میں مامون الرشید نے بوران کے ساتھ شادی کی۔ اسی سال امام بخاری نے حج کا سفر کیا، ان کے ساتھ ان کا بھائی احمد اور ان کی والدہ بھی شامل تھے۔ اگلے 2 سال تک امام بخاری نے مکہ میں ہی وقت گزارا۔ 211 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ مامون الرشید نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ 212 ہجری کے دوران مامون نے خلق قرآن کے عقائد کی ترویج کی، حضرت علی کو حضرت ابوبکر سے افضل قرار دیا، جس کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہونے لگے۔ ان اختلافات کے باعث مامون نے اپنے عقائد کی ترویج کم کرنا شروع کر دی۔ سن 212 ہجری کے دوران ہی امام علی نقی کی ولادت ہوئی۔ سن 212 ہجری کے دوران امام بخاری نے مکہ مکرمہ میں علماء سے فیض لینے کے بعد مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران امام بخاری نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام قضائے صحابہ و تابعین تھا۔ 213 ہجری کے دوران مامون الرشید نے موسیٰ برمکی کو والی سندھ مقرر کیا۔ محمد بن ادریس نے تخت سنبھالا۔ اس نے انتظامی امور کے لیے اپنی حکومت کو 9 حصوں میں تقسیم کیا اور نظام کو مضبوط کیا۔ 215 ہجری کے دوران خلیفہ مامون الرشید نے مرکز قائم کیا جس میں تمام سابقہ علوم کی کتب کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اسی سال حضرت جنید بغدادی کی پیدائش ہوئی۔ 216 ہجری میں مامون الرشید نے روم، شام اور مصر کا سفر کیا۔ 216 ہجری کے دوران 6 سال حجاز میں گزارنے کے بعد امام بخاری نے بصرہ کا سفر اختیار کیا۔ بصرہ کے بعد امام بخاری نے کوفہ اور اس کے بعد بغداد کا سفر اختیار کیا۔ 218 ہجری کے دوران مامون الرشید نے ایک دفعہ پھر عوام کی عقلی رسائی جاننے کے لیے مسئلہ خلق قرآن بحث کیا۔ اسحاق بن ابراہیم جو بغداد کا حاکم تھا اس کو حکم دیا کہ جو لوگ خلق قرآن سے انکار کریں انہیں طلب کرو۔ مامون الرشید کا اسی سال انتقال ہوا۔ اس کے بعد معتصم کا دور حکومت شروع ہوا۔ خلیفہ معتصم نے مامون الرشید کے مطابق حکومت کرنے کا فیصلہ کیا۔ سن 220 ہجری کے دوران خلیفہ معتصم نے ایک مرتبہ پھر خلق قرآن کے مسئلے پر لوگوں کے امتحان لینا شروع کر دیے۔ اس معاملے پر علماء سے بڑے بڑے مباحثے کیے اور انہیں تکلیفیں پہنچائیں۔ اسی کی زد میں امام احمد ابن حنبل بھی آئے جنہیں کوڑے لگوائے گئے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہونے لگے۔ اس سال معتصم نے سرمن رائے میں اقامت اختیار کر لی۔ سن 220 ہجری کے دوران معتصم نے امام محمد نقی کو مدینے سے بغداد بلوایا اور یہیں پر امام کی شہادت واقع ہوئی۔ 221 ہجری کے دوران معتصم باللہ نے بغداد کے بجائے دارالحکومت سمارا میں منتقل کر دیا اور اسی سال بابک خرمی سے جنگ ہوئی اور 221 ہجری کے دوران محمد
محمد بن ادریس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے علی بن محمد نے 9 سال کی عمر میں تخت سنبھالا۔ 222 ہجری کے دوران جنگ کے دوران بابک خرمی کا انتقال ہوا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا۔ سن 227 اور 228 ہجری کے دوران ربیع الاول 19 کی تاریخ کو معتصم کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد واسق کی جانشینی واقع ہوئی۔ واسق کی حکومت کے بعد المتوکل عباسی خلیفہ مقرر ہوا اور اس کا دور حکومت شروع ہو گیا۔ بعض مورخین کے مطابق تقریباً 814 عیسوی کے دوران عباسی خلفاء نے ترک غلاموں پر مشتمل ایک خفیہ اور ذاتی فوج بنائی۔ بہت سارے عباسی خلفاء کا ان کو اعتماد اور اعتبار حاصل تھا۔ 8ویں خلیفہ المعتصم نے ان کو بہت اہمیت دی اور ان کے لیے سمارا میں ایک چھاونی قائم کی۔ اس فوجی چھاونی میں زیادہ تر ترک غلام موجود تھے اور اس کو بعد میں دارالحکومت بھی قرار دیا۔ ان فوجی غلاموں نے فوج میں اتنی اہمیت حاصل کر لی کہ بعض کی تاریخ میں حکمرانوں کو بنانے اور ان کو اتارنے میں بہت اہم کردار ادا کیے۔ روایت کے مطابق 231 ہجری کے دوران خلیفہ واسق نے عقیدہ خلق قرآن پر بحث کروائی اور لوگوں کا پھر سے امتحان لیا۔ خلیفہ واسق نے بصرہ کے حاکم کو خط بھیجا کہ امام اور مؤذن سے خلق قرآن کے بارے میں امتحان لیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ 231 ہجری وہ سال ہے جب چین میں پیپر کرنسی کا استعمال شروع ہو رہا تھا۔ 232 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ واسق کا انتقال ہو گیا۔ روایت کے مطابق 232 ہجری کے دوران امام حسن عسکری کی ولادت ہوئی۔ 847 عیسوی 233 ہجری کے دوران واسق کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ المتوکل جانشین ہوا۔ روایت کے مطابق المتوکل نے حکومت میں آنے کے بعد اپنا عقیدہ اہل سنت کی طرف ظاہر کیا، محدثین سے تعاون کیا۔ 234 ہجری میں تمام محدثین کو سامرے میں جمع کیا اور انہیں انعام دیے۔ روایت کے مطابق 236 ہجری کے دوران المتوکل عباسی نے کربلا کے تمام نشان مٹا دیے۔ اس کے لیے دریا کا پانی چھوڑ دیا تاکہ جتنے بھی قبریں اور مزارات اور نشانات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اس کا پس پردہ مقصد یہ بھی تھا کہ زیارات کے سلسلے کو منقطع کیا جائے۔ 851 عیسوی کے دوران 237 ہجری میں جامع سرمن رائے کی تعمیر ہوئی۔ آرمینیا میں بغاوت کے سبب عباسی گورنر کا قتل ہوا، جس کے بعد متوکل نے الکبیر کو نیا گورنر مقرر کیا جس نے متعدد کامیابیاں حاصل کی اور اسحاق بن اسماعیل کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ مورخین کے مطابق 241 ہجری کے دوران امام احمد ابن حنبل بغداد میں انتقال کر گئے۔ مورخین کے مطابق جنازے پر 8 لاکھ مرد اور 60,000 خواتین شامل تھیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ امام احمد کے والد بچپن میں چل بسے، پرورش والدہ نے کی، مالی حالات کمزور تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 179 ہجری میں علم حدیث کے حصول میں مشغول ہو گئے۔ امام شافعی کے شاگرد تھے۔ 183 میں کوفہ چلے گئے۔ مسئلہ خلق قرآن سے اختلاف کی بنا پر عباسی خلیفہ معتصم نے بہت کوڑے لگائے اور قید کروا دیا۔ اپنی حیات میں مسند کے نام سے 40,000 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ مورخین کے مطابق 243 ہجری کے دوران المتوکل دمشق آیا اور دمشق میں رہائش کے لیے ایک محل تعمیر کروایا۔ اسی سال متوکل نے امام نکی کو مدینے سے سمرہ بلوا کر نظر بند کروا دیا۔ یہاں پر امام کے لیے آمد و رفت کی پابندی تھی۔ 244 ہجری کے دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ المتوکل نے یعقوب بن سکیت امام عربیت جو اس کے بیٹے کو پڑھایا کرتا تھا ان سے پوچھا کہ میرے بیٹے تمہیں زیادہ عزیز ہیں یا حسن و حسین؟ اس پر ابن سکیت نے کہا کہ حسن و حسین تو دور کی بات، تیرے بیٹوں سے حضرت علی کا غلام کمبر بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ اس بات پر المتوکل نے ابن سکیت کو قتل کروا دیا۔ بہت سارے مورخین کے مطابق یہ واقعہ المتوکل کی اہل بیت سے دشمنی کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ 245 ہجری کے دوران مراکش کے شہر میں فاطمہ الفیری نے مدرسے کی بنیاد رکھی جس نے اگلی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام پیدا کیا اور ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی۔ اندلس میں مسلم علوم یہیں سے منتقل ہوئے اور اس یونیورسٹی کو گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پہلی مسلسل خدمات پہنچانے والی یونیورسٹی کے درجے میں شامل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی کو سب سے پہلی ڈگری دینے والی یونیورسٹی کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 247 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ المتوکل کا قتل ہوا۔ بعض روایت کے مطابق المتوکل کو اس کے بیٹے منتصر عباسی نے قتل کروایا۔ المنتصر عباسی کا رویہ اہل بیت کے معاملے میں المتوکل سے بالکل مختلف تھا۔ المنتصر عباسی نے اپنے دور حکومت میں کربلا کی زیارات کو عوام کے لیے کھول دیا۔ 248 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ المنتصر کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد ترک عسکری حکام نے کونسل بلوا کر جانشین مقرر کیا۔ اسی دوران ترک عسکری حکمران نے المستعین جس کی عمر تقریباً 28 سال تھی ان کو جانشین بنایا۔ اقتدار میں آنے کے بعد المستعین نے ترک عسکری فوجوں کو سزائیں دلوائیں اور کچھ کو قتل کروایا، جس کی وجہ سے ترک فوج میں بغاوت پیدا ہونے لگی۔ ترک فوج کی بغاوت کی وجہ سے مستعین سمرے سے بغداد چلا گیا۔ ترکوں نے بغداد پر ترک فوج کی مدد سے حملہ کیا۔ مستعین کو معزول کرنے کے بعد المعتز کی
بیعت کی۔ 250 ہجری کے دوران تبرستان میں حسن بن زید نے شیعہ حکومت کی بنیاد ڈالی۔ 250 ہجری کے دوران ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق الکلینی الرازی ایران کے علاقے رے کے قریب کلین میں پیدا ہوئے، جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنے انداز سے احادیث کو ابواب میں تقسیم کیا۔ 251 ہجری کے دوران محمد الزکریہ الرازی جو ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے طب پر 20 جلدوں پر مشتمل کتاب الہادی کے نام سے لکھی، جو تقریباً تمام پہلے علم کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ 252 ہجری کے دوران بغداد میں ترکوں کی مدد سے المعتز جانشین مقرر ہو چکا تھا۔ مستعین نے مخالفت کی مگر صلح کا معاہدہ کرنا پڑا، اس شرط پر جان بخشی کی گئی کہ مستعین معقول آمدنی کے ساتھ مدینہ میں زندگی گزارے گا اور اپنی زندگی میں المعتز کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا۔ 255 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ المعتز کا قتل ہوا، اس کے بعد المہتدی کا اقتدار شروع ہوا۔ اسی سال منصور الحلج نے قرآن حفظ کر لیا۔ اسی سال امام دارمی کی وفات بھی ہوئی۔ اسی سال 255 ہجری کے دوران امام علی نقی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، جو شیعوں کے تقریباً 10ویں امام تھے۔ مورخین کے مطابق 233 ہجری کے دوران متوکل نے امام نقی کو مدینہ سے بلوایا اور سمرہ میں نظر بند کر دیا، یہیں پر ان کا انتقال ہوا اور یہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ مورخین کے مطابق عباسی خلفاء کو اس بات کا شدت سے اندازہ تھا کہ امام حسن عسکری شیعوں کے 11ویں امام ہیں۔ اپنے بعد امام حسن عسکری نے اپنے 12ویں امام کا تقرر کرنا ہے۔ اس جانشین کا علم رکھنے کے لیے عباسی خلفاء نے بہت اہتمام کیا اور ان کو نظر بند کیے رکھا اور ان کی آمد و رفت پر بھی شدت سے پابندی تھی۔ روایت کے مطابق امام حسن عسکری نے اسی وجہ سے امام مہدی کی پیدائش کو پوشیدہ رکھا۔ 256 ہجری کے دوران ترک فوجیوں نے معتدی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد معتمد کو جانشین بنایا۔ اسی سال بصرہ میں زنگیوں نے اپنی بغاوت شروع کر دی۔ 256 ہجری وہ سال ہے جب امام بخاری کی وفات ہوئی، جو ایک بہت بڑے محدث کے طور پہ ظاہر ہوئے۔ اکثر مسلمانوں نے انہیں اپنا امام قرار دیا، ان کے مجموعہ احادیث کو اہم ذخیرہ قرار دیا۔ امام بخاری فارس کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے، مادری زبان فارسی تھی، گھرانہ غریب تھا، والد بچپن میں چل بسے۔ امام بخاری ذہنی طور پہ زیادہ صحت مند تھے۔ 11 سال کی عمر میں احادیث کا مطالعہ کیا اور اگلے 6 سالوں میں بہت ساری روایت جمع کر لی۔ احادیث کو جمع کرنے کی غرض سے امام بخاری مکہ روانہ ہوئے اور دیگر مقامات کا سفر کیا۔ اگلے 40 سال سفر میں رہے، آخر میں بخارا واپس آئے مگر گورنر سے اختلافات کے سبب سمرقند میں مقیم ہوئے اور یہیں وفات پائی۔ روایت کے مطابق امام بخاری نے اپنی زندگی میں 6 لاکھ احادیث میں سے 72,275 احادیث کو منتخب کیا۔ امام بخاری نے ان منتخب احادیث کے علاوہ ان میں سے غیر تکرار شدہ احادیث جن کی تعداد تقریباً 2,712 تھی ان کو الگ کیا۔ 259 ہجری کے دوران امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی، جو شیعوں کے 11ویں امام ہیں۔ شہادت کے دوران امام حسن عسکری نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان پر شدید نگرانی تھی۔ امام حسن عسکری نظر بندی کے دوران شیعوں کے ساتھ نمائندوں کی مدد سے رابطے میں رہے۔ 259 ہجری کے دوران امام عسکری نے اپنی والدہ کو حج کے لیے روانہ کیا اور امام مہدی کو پیغام امامت سے آگاہ کرنے کا کہا۔ امام کی والدہ مکہ روانہ ہوئی اور امام مہدی کو بھی ساتھ لے گئی۔ یہ منصوبہ امام مہدی کی زندگی کی حفاظت کے لیے تھا، کیونکہ عباسی خلفاء ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد ربیع الاول کی 9 تاریخ کو تقریباً 260 ہجری کو امام مہدی آخر زمان نے تاج امامت سنبھالا۔ بعد از شعبان 15 260 ہجری غیبت صغریٰ کی ابتدا ہوئی، جو تقریباً 329 ہجری تک رہی۔ 260 ہجری کے دوران باج یزید بستامی کا بستام ایران میں شعبان 15 ہجری کو انتقال ہو گیا۔ 261 ہجری 875 عیسوی کے دوران امام مسلم کی وفات ہوئی۔ امام مسلم 204 ہجری میں فارس کے شہر نشاپور میں پیدا ہوئے، مادری زبان فارسی تھی، والد کے نسب سے عربی تھے۔ امام مسلم نے بعض کے مطابق 8 سال امام بخاری کی شاگردی میں گزارے، احادیث جمع کی، عرب، عراق، شام، مصر کا سفر کیا اور پھر واپس نشاپور آ گئے۔ احادیث کا درس شروع کیا۔ تقریباً 875 مئی کے مہینے میں نشاپور ایران میں انتقال کر گئے۔ امام مسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 3 لاکھ احادیث میں سے 9,200 احادیث منتخب کی اور ان میں سے بغیر تکرار شدہ احادیث 4,000 تھیں۔ اس کے علاوہ ان میں سے امام مسلم نے بغیر تکرار والی احادیث جن کی تعداد تقریباً 2,200 تھی ان کو الگ کیا۔ 263 ہجری میں منصور الحلج نے بصرہ میں سکونت اختیار کر لی۔ 265 ہجری کے دوران قاضی صالح بن امام احمد ابن حنبل انتقال کر گئے۔ اسی سال بہت سارے بدو نے کعبے پر حملہ کیا اور اس کو لوٹ لیا۔ اسی سال ابو عیسیٰ محمد بن سورہ بن شداد بن ترمذی کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی سلیم سے تھا۔ حالات زندگی کے متعلق زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں، البتہ بعض کے مطابق امام بخاری امام احمد ابن حنبل امام ابو داؤد سے درس حاصل کیا، مگر زیادہ وقت امام بخاری کے ساتھ گزرا۔ بقول امام بخاری ترمذی جیسے شاگرد سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ احادیث کو
جمع کرنے کے لیے خراسان، عراق، حجاز کا سفر کیا۔ بقول ترمذی انہوں نے 206 اساتذہ سے احادیث لی۔ زندگی میں 2 مشہور تصانیف، شمائل ترمذی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے، اور دوسری احادیث کا مجموعہ جامع ترمذی تحریر کی۔ 270 ہجری کے دوران زنگیوں کی بغاوت کا خاتمہ ہوا۔ ان کا سردار قتل ہوا جو خود کو عالم الغیب کہتا تھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ علوی عورتوں کو 3 درہموں میں فروخت کر دیا کرتا تھا۔ ان کے قتل پر خوشیاں منائی گئی۔ ان کا سر بغداد میں لایا گیا۔ روایت کے مطابق 270 ہجری میں عبداللہ بن عبید جو بنی عبید کا مورث سے اعلیٰ تھا، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ 272 ہجری کے دوران ابن ماجہ کا انتقال ہوا۔ 273 ہجری کے دوران ابو داؤد کی وفات ہوئی۔ ابو داؤد سلیمان بن اشعث بن بشیر بن شداد بن عمر الازدی صاحب السنن تقریباً 202 ہجری کو بغداد میں پیدا ہوئے۔ ابو داؤد نے بچپن ہی سے بغداد میں تعلیم حاصل کی۔ امام احمد ابن حنبل کے شاگرد رہے۔ احادیث جمع کرنے کی کوشش کی۔ خراسان، حجاز، عراق اور مصر کا سفر کیا۔ بہت سارے مشائخ سے روایتیں جمع کی۔ ابو داؤد نے ممکنہ 5 لاکھ احادیث میں سے تقریباً 4800 احادیث کا انتخاب کیا۔ 278 ہجری کے دوران بحرین میں کرامتیوں نے حکومت قائم کر لی۔ یہ لوگ اپنا قبلہ بیت المقدس کو قرار دیتے تھے۔ سال میں 2 روزے رکھنے کے قائل تھے، نوروز اور مہر جان کے دن۔ اذان میں وَأَنَا محمد ابن حنفیہ رسول اللہ کہتے تھے۔ شراب حلال سمجھتے تھے۔ جنابت کے لیے غسل ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ 279 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ المعتمد کا انتقال ہوا۔ روایت کے مطابق شیعوں کے 12ویں امام مہدی غیبت صغریٰ میں تھے اور اپنے نمائندوں کے ذریعے سے لوگوں سے رابطے میں تھے۔ ان 4 نمائندوں میں سے ایک نمائندہ ابو عمر عثمان بن سعید الازدی کا انتقال ہو گیا۔ 283 ہجری کے دوران عباسی خلفاء نے سرکاری طور پر نوروز کا جشن منانے پر پابندی عائد کر دی۔ روایت کے مطابق 284 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ المعتضد نے ممبر پر معاویہ پر تان کرنے اور حضرت علی کی تعریف بیان کرنے کا ارادہ کیا، مگر قاضیوں نے مشورہ دیا کہ اس طرح لوگوں میں انتشار پھیل جائے گا، کم از کم حضرت علی کی تعریف سے لوگ علویوں کی طرف مائل ہوتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے، اس کی وجہ سے آپ کے خلاف بغاوتیں شروع ہو سکتی ہیں، جس کے پیش نظر خلیفہ نے یہ کام کرنے سے گریز کیا۔ 285 ہجری کے دوران کرامتیوں کی بغاوت بصرہ تک پہنچ گئی اور بصرہ پر انہوں نے مکمل قبضہ حاصل کر لیا۔ 287 ہجری کے دوران کرامتیوں کی بغاوت مکہ تک پہنچ گئی۔ تاریخ کے مطابق 287 ہجری وہ سال ہے جب چائنا میں کتابوں کی چھپائی کے مرکز قائم ہو رہے تھے۔ روایت کے مطابق اس سال کے دوران یا اس دوران المسعود نے وسطی ایشیا اور افریقہ کا سفر کیا اور اس دوران جیوگرافی پر قابل تحسین کام کیا۔ 287 ہجری 900 عیسوی کے دوران ایک مسلمان سائنسدان جس کا نام یونس المصری تھا، اس نے پینڈولم ایجاد کیا۔ 290 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ المعتضد کا انتقال ہوا۔ بعض روایت کے مطابق وہ بہت زیادہ عیاش تھا اور یہی اس کے انتقال کی وجہ بنی۔ 290 ہجری کے دوران ابو عبداللہ جو کہ ایک شیعہ تھا، اس نے اپنی بغاوتیں شروع کر دی، بہت سارے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور مراکش کے گرد اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ ظہور امام مہدی کا وقت بہت قریب ہے۔ اسی سال منصور الحلج ترکمانستان انڈیا کے سفر کے بعد حج کا ارادہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ 293 ہجری کے دوران کرامتا کی بغاوت بہت زیادہ پھیل گئی، اس کا دائرہ کار عراق اور شام تک پہنچ گیا۔ 295 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ المتکفی کا انتقال ہوا اور اس کے بعد المقتدر کا دور حکومت شروع ہوا۔ 296 اور 297 کے دوران عبید اللہ نے افریقہ میں اپنی کاروائیاں بڑھا دیں اور تقریباً تیونیزیا کے علاقے کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ انہی فتوحات کے دوران عبید اللہ فاطمی نے پہلی فاطمی حکومت قائم کر دی جو شیعوں کی پہلی بڑی حکومت قرار پائی اور ہسٹری میں اس کا بہت بڑا نام ہے۔ ان سالوں میں منصور کی تبلیغ کی وجہ سے عوام میں نظریات پھیلنے لگے جو کہ عباسی خلیفہ کے لیے بالکل مناسب نہیں تھے۔ عوام نے عباسی خلیفہ المقتدر کو ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ 298 ہجری کے دوران حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا اور ان کو بغداد میں دفن کیا گیا۔ 300 ہجری کے دوران اسپین میں اموی حاکم عامر کا انتقال ہوا اور اس کے بعد عبد الرحمن سوئم کا دور شروع ہوا اور روایت کے مطابق یہ دور یہودیوں کا سنہری دور تھا۔ 300 ہجری کے دوران مہدیت کے دعوے دار کو بہت تقویت ملی، اس کی حکومت میں اضافہ ہوا، لوگ اس کے دائرے میں آنے لگے، وہ انصاف کرتا اور یہی اس کا بہت بڑا حربہ تھا۔ عباسی خلیفہ افریقہ سے بغداد نکل آیا، اس طرح بنی عباس کی حکومت افریقہ سے ختم ہوگی۔